ساری دنیا منکر ہو جائے، سارے جن منکر ہو جائیں، فرشتے بھی منکر ہو کر زمین پر آ جائیں، اور فرشتے بھی گناہ کریں، انسان بھی گناہ کریں، جنات بھی گناہ کریں، اور قیامت تک گناہ کرتے جائیں، تو میرے رب کی عزت کی قسم اتنے گناہ نہیں کر سکتے کہ آسمان کی چھت کو لگا دیں۔ پر میرا رب، میرا آپ کا رب، آپ کا رب، آپ کا اللہ، میرا اللہ، اللہ اللہ، وہ اللہ یوں کہتا ہے، میرے بندے، میرے بندے، میری بندی، میری بندی، تو اتنے گناہ کر کہ زمین سے ان کو تہ بتہ رکھتا جا، اور اس کو بڑھاتا جا، چاند تاروں کو گناہوں سے بھر دے، خلا فضا کو گناہوں سے بھر دے، اور اپنے گناہوں کو آسمان کی چھت کے ساتھ لگا دے۔ اتنے گناہ کرنے کے بعد صرف ایک دفعہ کہہ دے، یا اللہ میری توبہ کو میں سارے معاف کروں گا، سارے معاف کروں گا، صرف ایک دفعہ کہہ دے، یا اللہ میری توبہ سارے معاف کروں گا۔ سمندر میں جوش آتا ہے، کہتا ہے یا اللہ مجھے اجازت دے میں چڑھ جاؤں، یہ شراب خانے، یہ زنا کے اڈے، یہ ننگا پن، یہ گانا بجانا، مجھے اجازت دے میں چڑھ جاؤں، یہ سود، یہ جھوٹ، یہ قتل، یہ چوری، یہ ڈاکے، یہ شرک، یہ کفر، یہ آوارگی، یہ بے پردگی، یہ عورتوں کا بے پرد ہونا، یا اللہ تو مجھے اجازت دے میں چڑھ جاؤں، یہ پتھروں کی پوجا، مجھے اجازت دے میں چڑھ جاؤں، اور ادھر سے زمین اجازت مانگتی ہے، یا اللہ اجازت دے میں پھٹ جاؤں، انہیں اندر لے کے نکل جاؤں۔ ما من یوم الا والبحر یستأذن ربہ فی ان یغرق ابن آدم والارض تستأذنہ فی ان تبتلعہ، زمین اجازت مانگتی، والملائکۃ تستأذن فی ان تعاجلہ وتہلکہ، فرشتے اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ اجازت دے ہم زمین پر اتر جائیں اور ان کے سر اڑا دیں۔ ہائے ہائے ہائے، جس رب کی نافرمانی ہو رہی، غصہ تو اس سے آنا چاہیے تھا۔ زمین کو غصہ آ رہا ہے کہ میرے اوپر کتنا زنا ہو رہا ہے، کتنی شراب پی جا رہی ہے، کتنی پتھروں کی پوجا ہے، کتنا نمازوں کا چھوڑنا ہے، کتنا روزے کا چھوڑنا ہے، کتنی ماں باپ کی نافرمانی ہے، کتنی منافقت اور دشمنیاں ہیں، کتنی گالی گلوچ ہے، کتنا یہاں سود ہے، مجھے اجازت دے میں پھٹ جاؤں۔ میں اس لیے تو نہیں بنی تھی، الم نجعل الارض قرارا، میں نے اسے وإلى الارض كيف سطحت وإلى الارض كيف سطحت، میری زمین کو دیکھو میں نے کیسے بچھایا، اس لیے نہیں بچھایا تھا کہ یہاں تم بڑے بڑے گناہ کرو، اس لیے بچھایا تھا اسے سجدوں سے آباد کرو، اسے ذکر سے آباد کرو۔ رہو میں اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں، ان اتانی لیسن رات کو آئے گا تو توبہ قبول ہے، ان اتانی نہارا قبلتہ، دن میں آئے گا توبہ قبول ہے، ان اتانی لیلا قبلتہ، دوسرا ترجمہ جوانی میں آئے گا توبہ قبول ہے، ان اتانی نہارا قبلتہ، بڑھاپے میں آئے گا توبہ قبول ہے۔ 80 سال ہو گئے، 90 سال ہو گئے، 70 سال ہو گئے، 60 سال ہو گئے، جس دن توبہ کرے گا میرا در کھلا پائے گا۔ من تقرب الیہ تلقیتہ من بعید، جو مجھے راضی کرنے کے لیے میری طرف آتا ہے میں آگے بڑھ کر اس کا استقبال کرتا ہوں، آگے بڑھ کر اس کا استقبال کرتا ہوں۔ مجھے بتاؤ، اپنے رب کی قسم دیتا ہوں تمہیں، مجھے بتاؤ جو تم سے ناراض ہو تم اس سے راضی کرنے جاؤ تو تمہارا استقبال کرے گا؟ مجھے بتاؤ، تمہاری سچی ماں تم سے ناراض ہو تم اس سے راضی کرنے جاؤ وہ تمہارا استقبال کرے گی؟ وہ منہ یوں کر کے بیٹھ جائے گی، منہ ادھر پھیر کے بیٹھ جائے گی۔ یہ کیسا رب ہے، یہ کیسا اللہ ہے جو بے نیاز بھی ہے، جو سمد بھی ہے، جو غنی بھی ہے، جسے ہر چیز سے بے پرواہ ہے، کوئی اس کی ضرورت نہیں، کسی چیز کا وہ محتاج نہیں، زمان و مکان سے پاک ہے، بیوی بچے غلاموں سے پاک ہے، ہر شے سے پاک ذات ہے، اور وہ اتنا بے نیاز ہو کر کیا کہہ رہا ہے؟ ساری زندگی اس کو ناراض کیا، عمر تو کٹی عشق بتا میں مومن، ساری زندگی اسے ناراض کیا، اور جب اسے راضی کرنے کے لیے قدم اٹھایا مسجد کی طرف تو اللہ آگے استقبال کے لیے کھڑا ہے، آجا آجا، میں تو تیرے انتظار میں مدتوں سے بیٹھا تھا کہ کبھی تو آئے گا، کبھی تو تیری آنکھ کھلے گی، کبھی تو تجھے یاد آئے گا کہ ایک میرا رب بھی ہے جس نے مجھے بنایا، جو میرا خالق، جو میرا مالک، جو میرا رازق، کبھی تو تجھے یاد آئے گا۔ آجا میں تیرے انتظار میں ہوں، میں نے تیرے سارے گناہ مٹا دیے، دھو دیے، دھوبی کپڑا ایسے نہیں دھوتا جیسے میں نے تیرے گناہوں کو دھو دیا، مٹا دیا، اڑا دیا۔ تو مانگ مانگ، میں تیرا، تو میرا، فرشتے تیری خدمت میں لگا دوں گا، جنت تیرے لیے تیار کی ہے۔
جنت تیرے لیے بنائی ہے، اپنی رضا تیرے لیے ہے، میری محبت تیرے لیے ہے، میرا دیدار تیرے لیے ہے۔ ان آنکھوں کو جھکا کے رکھ، ایک دن آئے گا میں اپنی آنکھ میں اپنا پردہ ہٹاؤں گا اور اپنا دیدار تجھے کراؤں گا، اپنا دیدار تجھے کراؤں گا۔ اس شہر کو نافرمانی سے بچا، ایک دن آئے گا تو میرا دیدار کرے گا، میں تیرے سامنے ہوں گا، تو مجھے دیکھے گا، میں تیرا نام لے کر تجھے پکاروں گا، میرے بندے تیرا کیا حال ہے، تو خوش تو ہے، تو راضی تو ہے، یہ ہمارا رب ہے، یہ ہمارا اللہ ہے۔ اس اللہ کو راضی کرنا اپنی زندگی کی منتہا بناؤ، انتہا بناؤ۔ یہ ناراض ہو گیا تو سب کچھ برباد ہو گیا۔ تو میرا اللہ کہتا ہے ان اطانی نہارم قبلتہ، جس دن اس نے توبہ کی قبول کروں گا، دن میں کرے، رات میں کرے، جوانی میں کرے، بڑھاپے میں کرے، تھوڑے گناہ کے ساتھ، زیادہ گناہ کے ساتھ، جس دن یہ توبہ کرے گا اس کی توبہ قبول کروں گا۔ تو بہت بڑا مجمع آیا ہوا ہے، نیچے بھی لوگ بیٹھے ہیں، اوپر بھی سارا حال بھرا ہوا ہے، اور سارے نوجوان مجھے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، منت کرتا ہوں، تم 3 چلے بھی دینا، لیکن آج سارے توبہ کر کے اٹھو، آج یہاں سے توبہ کر کے اٹھو۔ تو نیت کرتے ہو سارے توبہ کی؟ سارے توبہ کی نیت کرتے ہو؟ پکی نیت کرتے ہو؟ تو کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ یہ اگر دل سے کہا ہے اور اندر سے کہا ہے اور پورے ہمت اور ارادے سے کہا ہے تو اللہ کی قسم، اللہ کی ذات کی قسم، مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو، آپ کے سارے گناہ مٹ گئے، دھل گئے، صاف ہو گئے، آپ کے گناہ دھل گئے، مٹ گئے، صاف ہو گئے، اللہ نے آپ کو پاک کر دیا، اور آپ سارا مجمع نوجوانوں کا، چھوٹوں کا، بڑوں کا، بوڑھوں کا اس وقت ایسے بیٹھا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے نکل کے آیا ہو، جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے نکل کے آیا ہو۔ آپ سب کو مبارک ہو، اللہ نے آپ کے گناہ تو آپ، ہمارا معاملہ اللہ سے ہے، کسی دنیا کے بادشاہ سے تھوڑا ہی ہے کہ جو کچھ ماں باپ سے، اللہ سے ہے، اللہ سے، کہ وہ کہتا ہے ان استقالنی اقلتلا، جتنی دفعہ تیری توبہ ٹوٹ جائے، آج توبہ کر لی کل ٹوٹ گئی، تو میرا اللہ کہتا ہے گھبرانا نہیں، گھبرانا نہیں، پھر توبہ کرنا میں پھر معاف کر دوں گا، پھر ٹوٹ جائے پھر توبہ کرنا میں پھر معاف کر دوں گا۔ اس بات سے کبھی نہ ڈرنا کہ میں نے اتنی بار توبہ کر کے توڑ دی، توبہ کا کیا فائدہ؟ فائدہ ہے تو توبہ کرے گا تیرے گناہ اللہ معاف کرے گا۔ تو انسان ہے جس سے پھر گناہ ہو سکتا ہے، تو پھر آنسو بہا کے معافی مانگ، اقلتلا، آئے 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 اقلتلا۔ کیا بتاؤں، ایک مثال دیتا ہوں، یہ راڈ ہے، راڈ، یہ 2-3 جگہ سے ٹوٹ جاتا ہے تو ہم اس کو ویلڈ کرتے ہیں، پھر ویلڈنگ کا نشان باقی رہ جاتا ہے، اس پر ویلڈنگ کا نشان باقی رہتا ہے، کتنا ہی اس کو پینٹ کرو، صاف کرو، تھوڑا غور سے دیکھو تو ویلڈنگ کا نشان وہاں باقی رہتا ہے۔ اور میرا رب کہتا ہے اقلتلا، اقلتلا، ارے تو توبہ کر کے آ، تو توبہ توڑ کے آ، 1 دفعہ توڑ دی، 10 دفعہ توڑ دی، 100 دفعہ توڑ دی، 1000 دفعہ توڑ دی، جتنی دفعہ تو نے میرے ایمان کے برتن کو توڑا اور پھر میرے پاس لے کر آ کے یا اللہ میری توبہ، میرا برتن دوبارہ جوڑ دے، تو میرا رب کہتا میں ایسے جوڑ کے واپس کروں گا کہ ایک جوڑ نظر نہیں آئے گا، ایک جوڑ نظر نہیں آئے گا، چاہے فرشتے دیکھتے رہیں دوربینیں لگا کر بھی دیکھیں تو ایک جوڑ نظر نہیں آئے گا کہ جوڑنے والا میں تیرا اللہ ہوں، میں تیرا اللہ ہوں، میں تیرا اللہ ہوں۔ تو بھائیو توبہ تو سب نے کر لی نا پکی پکی، اب اللہ سے جڑنے کا راستہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی، کہ وہ اللہ کے قرب کا ذریعہ، اللہ تک پہنچانے کا ذریعہ، اللہ تک ملنے کا ذریعہ، اللہ کے حبیب، اللہ کے محبوب، اللہ کے خلیل حبیب اللہ محمد اور احمد اور ماہی اور حاشر اور عاقب اور فاتح اور خاتم اور ابو القاسم اور طٰہٰ اور یاسین، اللہ نے اپنے حبیب سے محبت بھی کی اور عشق بھی کیا، محبت بھی کی اور عشق بھی کیا۔ عشق اور ہے، محبت اور ہے، عاشق ہوئے، پنجابی والوں کو تو سمجھ میں آئے گا، باقیوں کو نہیں سمجھ آئے گا، عاشق ہوئے عشق کماویں، دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو، سر سر بدیاں 1000 غلامیں کر جانے باغ بہاراں ہو، منصور جے چپ سولی دتے جڑے واقف کل اسراراں ہو، سجدیوں سر چائی نہ باہ توڑے کافر کہن ہزاراں ہو، عاشق سوئی حقیقی جڑا
قتل معشوق دے مننے. عاشق کون ہے؟ جو معشوق کے قتل کو بھی ماننے کے لیے تیار ہو، معشوق کے ہاتھوں قتل ہونے پر تیار ہو. عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل معشوق دے مننے. سر نو جوڑے تے منہ نہ موڑے ہمیں 100 تلواراں کھنے. سچا عشق حسین دا باہو سر دتے تے راز نہ بھنے. عاشق اور ہوتا ہے، حبیب اور محبت اور ہوتی ہے. محبت تقسیم ہو جاتی ہے، عشق تقسیم نہیں ہوتا. میرے رب نے اپنے حبیب سے عشق کیا، پیار کیا، محبت کی، اعلان کیا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حاجا مما قضيت ويسلموا تسليما. اے میرے حبیب مجھے تیرے رب کی قسم، ڈیوزبری والوں کو بتا دے مجھے تیرے رب کی قسم. ہائے ہائے، یہ قرآن کی سب سے خوبصورت قسم ہے. قرآن نے قسمیں اٹھائی ہیں، والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر والضحى والليل إذا سجى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى. یہ اللہ نے قسمیں اٹھائی ہیں. والعصر، یہ قسم جو اللہ نے اٹھائی ہے فلا وربک، یہ قرآن کی سب سے خوبصورت قسم ہے. اے میرے حبیب مجھے تیرے رب کی قسم. یہ قسم اٹھانے والا ایسا لگتا ہے کہ جیسے اللہ کے نبی کا رب کوئی اور ہے اور قسم اٹھانے والا کوئی اور ہے. فلا وربک، مجھے قسم ہے تیرے رب کی. تو قسم کا انداز ایسا ہے کہ قسم اٹھانے والا کوئی اور ہے اور رب محمد کوئی اور ہے. مجھے تیرے رب کی قسم ہے نا، انداز سمجھ میں آ رہا؟ مجھے تیرے رب کی قسم، جیسے وہ کوئی اور ہے اور رب محمد کوئی اور ہے. عربی زبان میں جب عشق کی انتہا ہو جائے اور آخر حد تک عشق پہنچ جائے تو عاشق اپنے آپ کو دو بناتا ہے. ایک کو الگ کرتا ہے، ایک کو حبیب معشوق کے ساتھ جوڑتا ہے، پھر الگ ہو کر اس کو اس کے ساتھ جوڑ کر پھر اس کی قسم اٹھاتا ہے. تو میرے رب نے اپنی ذات کو اپنے سے جدا کر کے اپنے حبیب سے جوڑا، پھر خود باہر کھڑے ہو کر اپنی قسم خود الگ ہو کر اس کو اس کے ساتھ جوڑ کر پھر اس کی قسم اٹھاتا ہے. تو میرے رب نے اپنی ذات کو اپنے سے جدا کر کے اپنے حبیب سے جوڑا، پھر خود باہر کھڑے ہو کر اپنی قسم خود کیوں کھائی؟ فلا وربک، ہائے مجھے تیرے رب کی قسم. یہ ڈیوزبری والوں کو تو پتہ ہی نہیں کہ تم میرا کیسا محبوب ہے. یہ تو ڈالر پاؤنڈ کے محبوب ہیں، ان کا محبوب ڈالر پاؤنڈ ہے. فلا وربک، ہائے ہائے مجھے تیرے رب کی قسم. اللہ کی قسم، اس میں جو محبت ہے، جو عشق کی انتہا ہے. میں تو ادنا سا طالب علم ہوں، میں کیسے اس کا ترجمہ تو میں نے کر دیا، اس میں جو کچھ چھپا ہوا میں کیسے بتاؤں؟ فلا وربک، جو اس میں محبت ہے، جیسے ماں کہتی ہائے میرا لال، ہائے میرا لال. تو یہ ہم سن کر لفظ تو سمجھے ہیں، لیکن اس لفظ کے اندر جو ماں کی محبت ہے اس کا ترجمہ کیسے کریں؟ لفظ ہمیں سمجھ میں آیا، ہائے میرا لال، ہائے میرا جگر، ہائے میرا بیٹا. یہ لفظ ہم نے سنا، اس لفظ کے اندر جو ماں کی محبت ہے اس کا کوئی ترجمہ ہے؟ فلا وربک، اے میرے حبیب مجھے تیرے رب کی قسم. اس کے اندر جو محبت ہے اس کا ترجمہ کوئی نہیں ہے. لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. ڈیوزبری والوں کو بتا دے جب تک تیرے فیصلوں پر راضی نہیں ہوں گے، جب تک تیری ادا ان کی ادا نہ بنے، تیرا طریقہ ان کا طریقہ نہ بنے، تیرا سلیقہ ان کا سلیقہ نہ بنے، تیری سنت ان کی سنت نہ بنے، تیری زندگی ان کی زندگی نہ بنے، اس وقت تک میں ان کا ایمان قبول نہیں کروں گا. اللہ تک پہنچنے کا راستہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے معراج کے اللہ سے عرض کی، یا اللہ ابراہیم آپ کے خلیل، موسیٰ آپ کے کریم، داؤد کے لیے لوح نرم، سلیمان کے لیے ہوا تابع اور عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مردے زندہ. تو یا اللہ میرے لیے کیا ہے؟ فماذا جعلت لی، یا اللہ میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولیس قد اعطیتک افضل من ذلک کلہ. ہائے ہائے اے میرے حبیب، میں نے تمہیں سب سے اعلیٰ چیز عطا کی ہے. کیا عطا کیا ہے؟ اللہ ذکرت الا ذکرت معی. قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں.
تو میرے نام کا حصہ بن گیا، تو میرے نام کا ساتھی بن گیا، تو میرے نام کا قرب پا گیا۔ لا الہ الا اللہ، آگے پڑھو۔ اذان دینے والے نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، آگے اس نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تکبیر ہو، اذان ہو، قرآن ہو، براءۃ من اللہ ورسولہ، اذان من اللہ ورسولہ، فاعلموا بحرب من اللہ ورسولہ، تؤمنون باللہ ورسولہ، من يحادد اللہ ورسولہ، من يشاقق اللہ ورسولہ، من يعص اللہ ورسولہ، لا تخونوا اللہ والرسول، سيؤتينا اللہ من فضلہ ورسولہ، واللہ ورسولہ احق ان يرضوہ۔ قرآن ہو، اذان ہو، تکبیر ہو، اللہ نے اپنے نبی کا نام اپنے نام کے ساتھ جوڑ دیا اور یہ اعلان کر دیا کہ اگر مجھے راضی کرنا ہے تو تمہیں غلام مصطفیٰ بننا پڑے گا، غلام محمد بننا پڑے گا، غلام نبی بننا پڑے گا، میرے نبی کی سنت پہ آنا ہوگا، میرے نبی کے طریقوں پر آنا پڑے گا۔ ایک ایک سنت، ایک ایک ادا اللہ کو محبوب ہے، پسند ہے۔ آپ حبیب اللہ ہیں، آپ خلیل اللہ ہیں، آپ حبیب بھی ہیں، کلیم بھی ہیں، خلیل بھی ہیں۔ اللہ سے گفتگو کی ہے جا کر اللہ پاک سے، اللہ نے پردے ہٹا کر اپنا دیدار کرایا، سارے آسمان سکڑ دیے اور آسمانوں سے اوپر اٹھایا، سدرۃ المنتہا سے اوپر اٹھایا، عرش کے پردے ہٹائے، عرش کے اوپر اٹھایا، عرش کے اوپر 70,000 نور کے پردے ہٹا کر اللہ اور حبیب اللہ آمنے سامنے ہو گئے۔ یہ پرواز ہے میرے نبی کی، اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دو، تمہیں اللہ سے ملائے گا، تمہیں جنت تک پہنچائے گا، تمہیں جہنم سے بچائے گا۔ وہ اللہ کا حبیب ہے، اللہ نے عشق کیا، محمد نام رکھا، احمد نام رکھا، ماہی نام رکھا، حاشر نام رکھا، فاتح نام رکھا، خاتم نام رکھا، ابو القاسم نام رکھا، طه نام رکھا، یاسین نام رکھا، مزمل فرمایا، مدثر فرمایا، شاہد فرمایا، مبشر فرمایا، نذیر فرمایا، داعی اللہ فرمایا، سراج منیر فرمایا، اور رشید فرمایا، ناصر فرمایا، منصور نام رکھا، ہادی نام رکھا، مہدی نام رکھا، ناج منجی نام رکھا، ناجی نام رکھا، آمن نام رکھا، ناہی نام رکھا، رسول اللہ فرمایا، حبیب اللہ فرمایا، نبی اللہ فرمایا، مزمل فرمایا، مدثر فرمایا۔ کسی کا نسب محفوظ نہیں، اس کے نسب کو، پیڑھی کو آدم علیہ السلام تک پہنچایا۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاق بن طابق بن جاہم بن ناحش بن ماقی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوى بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقنار بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعور بن فائد بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشالة بن إدريس بن يرد بن ملانيل بن قينان بن آنوش بن شيطل بن آدم علیہ السلام۔ اللہ کا محبوب ہے، محبوب ہر شے کو محفوظ کیا، ہر ادا محفوظ۔ یہ تو میں نے نسب سنایا ہے، میرے نبی کی بکریوں کے نام بھی محفوظ ہیں۔ آپ کی 9 بکریاں تھیں، عجوہ، ستیہ، برکہ، زمزم، ورثہ، اطلال، اطراف، قمراء، غیثاء، یہ 9 بکریاں ہیں، ان کے نام میرے اللہ نے لکھوا دیے، ڈیوزبری والوں کو 1500 سال کے بعد سنا دیے ہیں۔ محبت جو تھی، محبت جو اس کی ہر شے کو محفوظ کر لیا۔ اس کے دو گدھے تھے، ایک کا نام عفیر، ایک کا نام یعفور، 2 خچر تھے، ایک کا نام دلدل، ایک کا نام فضہ، 4 اونٹنیاں تھیں، پیضاء، شہباء، اضواء، قصواء، یہ آپ کی 4 اونٹنیاں تھیں۔ ایک اونٹ تھا، اس کا نام تھا عسکر، چند گھوڑے تھے، سالب، سجل، مرتجل، ورد، لزاز، تراز، لحیف، سقب، سبحہ، یہ گھوڑوں کے نام ہیں۔ گھوڑوں تک کے نام میرے رب نے لکھوا دیے۔ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ پتہ نہیں نبی کا طریقہ کیا ہے۔ میرے نبی کے طریقے زندہ ہیں، تم کرنے والے دونوں۔ تمہارے دل میں عشق ہو تو خود بخود اس کے رنگ میں ڈھلتے چلے جاؤ گے، اس کے رنگ میں ڈھلو گے۔
اے اشرحت آدائی فصرت احبهم اذ کان حبی منک حبی منہم. ابو نواس کہتا ہے اے میری معشوقہ تو دشمنوں کے روپ میں آئی تو میں نے دشمنوں کا روپ دھار لیا کہ تیرے عشق میں میں دشمن کو بھی دوست بنانے کے لیے تیار ہوں. ایک عورت کے پیچھے وہ کہتا ہے میں دشمن کا روپ دھارنے کو تیار ہوں، تم نبی کا روپ دھارنے کے لیے تیار نہیں ہو. کس منہ سے اللہ کے پاس جانا چاہتے ہو؟ کس شکل کے ساتھ اللہ کو اور اللہ کے نبی کو منہ دکھانا چاہتے ہو؟ یا موت کا انکار کر دو یا اللہ کے نبی کے سامنے جانے سے انکار کر دینا میں نہیں جاتا دربار نبوت میں. اگر یہ نہیں ہو سکتا تو پھر اپنے آپ کو بدلو، اپنے آپ کو بدلو، اپنے آپ کو نبوی طریقے پر لاؤ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور پیاری زندگی پر لاؤ. اللہ کا ایک ہی حبیب ہے، ایک ہی محبوب ہے. والضحا ہائے ہائے واللیل اذا سجا، کیا قسمیں میرے رب نے اٹھا کے دے دی، جس کی قسمیں رب اٹھائے. والضحا ہائے مجھے تیرے روشن چہرے کی قسم. امام راضی کا ترجمہ تفسیر راضی. والضحا اے میرے محبوب مجھے تیرے روشن چہرے کی قسم. جس چہرے کی اللہ قسم اٹھائے، ارے بھائی اس کی نقل اتار لو، اس کی نقل اتار لو. ہاتھ جوڑتا ہوں، منت کرتا ہوں، اس کی نقل اتار لو. بہت عرصہ اپنے من کی مان لی، اب اللہ کے نبی کی مان لو. بہت عرصہ اپنے دل کی مانی، اب اللہ کے نبی کی مان لو. دیکھو تو صحیح میرے رب کو اللہ وہ چہرہ کیسا پسند ہے. والضحا والضحا مجھے تیرے روشن چہرے کی قسم. وہ چہرہ کیا نورانی ہے. ازہر اللون کلیوں کی طرح رنگ چمکتا ہوا، واسع الجبین کشادہ پیشانی، عظیم الحامہ بڑا سر، رجل الشعر گھنگریالے بال، شدید و سواد شعر سیاہ کالے بال، ازجل واسع الجبین ماتھا چوڑا، ازجل حواجب ہمیں بڑی لمبی اور گول، من غیر قرن یہاں بال نہیں تھے، بینہما عرق یدرہ الغضب یہاں ایک رگ تھی جو غصے میں بھڑکتی تھی، ادعجل عینین آنکھیں موٹی، واشکلہما اور لمبی اور اس میں سرخ ڈورے، واحمرہما اور پتلی سیاہ سفیدی سفید، واکحلہما اور آنکھوں میں سرما خود بخود لگا ہوا، بغیر سرمے کے سرما لگا رہتا تھا، واہدبہما اور آپ کے آنکھوں میں سرما لگا رہتا تھا، واہدبہما اور آپ کے آنکھوں کے یہ بال لمبے بال تھے. لمبے بال یا مصنوعی بال لگا کے لمبا کیا جاتا ہے، آپ کی پلکوں کے بال لمبے حسین، نظر اٹھاتے تھے تو کوئی آپ کو دیکھ نہیں سکتا. آپ کی آنکھوں میں ایسا نور، ایسی چمک تھی، کوئی جب آپ مسکراتے تھے تو دانتوں کا نور نکل کے دیواروں پہ پڑتا دکھائی دیتا تھا. یہ میرا رسول ہے. لہیا میرے نبی کی داڑھی بھاری تھی اور گھنی تھی اور ایک مٹھ تھی. سہل الخدین میرے نبی کے گال گول تھے، نہ پچھلے ہوئے نہ ابھرے ہوئے، گول. زجر واسع الجبین ماتھا چوڑا، ازجر حواجب ہمیں بڑی لمبی اور گول، من غیر قرن یہاں بال نہیں تھے، بینہما عرق یدرہ الغضب یہاں ایک رگ تھی جو غصے میں بھڑکتی تھی، ادعجل عینین آنکھیں موٹی، واشکلہما اور لمبی اور اس میں سرخ ڈورے، واحمرہما اور پتلی سیاہ سفیدی سفید، واکحلہما اور آنکھوں میں سرما خود بخود لگا ہوا، بغیر سرمے کے سرما لگا رہتا تھا، واہدبہما اور آپ کے آنکھوں کے یہ بال لمبے بال تھے. لمبے بال یا مصنوعی بال لگا کے لمبا کیا جاتا ہے، آپ کی پلکوں کے بال لمبے حسین، نظر اٹھاتے تھے تو کوئی آپ کو دیکھ نہیں سکتا. آپ کی آنکھوں میں ایسا نور، ایسی چمک تھی، کوئی جب آپ مسکراتے تھے تو دانتوں کا نور نکل کے دیواروں پہ پڑتا دکھائی دیتا تھا. یہ میرا رسول ہے. لہیا میرے نبی کی داڑھی بھاری تھی اور گھنی تھی اور ایک مٹھ تھی. سہل الخدین میرے نبی کے گال گول تھے، نہ پچھلے ہوئے نہ ابھرے ہوئے، گول. القمر لیلۃ البدر 14ویں رات کے چاند کی طرح آپ کا چہرہ چمکتا تھا، گول تھا. جابر بن سمرہ کہتے ہیں اوپر 14ویں کا چاند تھا، نیچے ہمارا چاند تھا. ہم سین میں بیٹھے تھے، اوپر چاند چمک رہا تھا، نیچے میرا چاند تھا. میں کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی حبیب کو دیکھتا، مجھے میرے نبی کا چہرہ چاند سے زیادہ حسین نظر آتا. تو اپنے نبی کی نقل اتارو، اس کے طریقوں پر آؤ، ڈھلو، چلو، پھرو.
اس کو لے کر پھرنا ہے، اس کو سیکھنا ہے، اس کے لیے چلنا ہے، اس کے لیے پھرنا ہے، اس کے لیے 4 مہینے کے لیے نکلنا، 40 دن کے لیے نکلنا، سال کے لیے نکلنا، پیدل چلنا، سواریوں پہ چلنا، ہواؤں میں اڑنا، سمندروں میں پھرنا، اور اللہ کے پیغام کو لے کر اور اللہ کے نبی کی سنت کو لے کر گھر گھر در در پھرنا، یہ ہمارا کام ہے، یہ ہماری محنت ہے۔ اس کے لیے بھائیو اپنے ارادے بھی کرو، اپنے نام بھی لکھاؤ۔ توبہ تو سب نے کر لی نا بھائی، توبہ تو سب نے کر لی، اب اپنے نام پیش کرو 4 مہینے کے لیے، 40 دن کے لیے، نقد بھی بولو، ادھار بھی بولو اور نام لکھاؤ۔ تیار کردہ پاک ریکارڈنگ، پہلی منزل کریم سینٹر صدر کراچی، فون نمبر 56788123۔ یاد رکھیے فون نمبر 5678123123